میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قبر کے بارے میں بتایا کہ اس قبر والا پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم پیشاب کر کے اٹھتے ہیں تو بعض اوقات جب ہم چلتے پھرتے ہیں تو ایک آدھ قطرہ نکل آتا ہے، تو کیا ہمیں بھی عذاب ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے بے احتیاطی کرنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بے احتیاطی کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ آدھا پیشاب باہر ہے اور آدھا پینٹ کے اندر ہی گر رہا ہے، اور یا پھر استنجا نہیں کرنا، نہ ٹیشو یوز کر رہے ہیں، نہ کچھ، نہ ڈھیلا یوز کر رہے ہیں، ویسے بس پیشاب کیا اور پھر بند کر لی، زپ بند کر لی، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرور تھوڑا بہت پیشاب تو پھر نکلے گا۔ اس قسم کا جو معاملہ ہے یہ عذاب قبر کا سبب بنے گا۔ ایک ہے کہ اپنے طور پہ ہر طرح کی احتیاط کر لی ہے، یا احتیاط کے ساتھ ہی آپ آ جا رہے ہیں، اب کسی بچے نے پیشاب کر دیا، آپ پر چھینٹیں آ گئیں، یا آپ گھر میں تھے غلطی سے پیشاب پہ پاؤں پڑ گیا، یہ جیسے آپ صورتحال بتا رہے ہیں کہ اچھی طرح مطمئن ہو کر اٹھا انسان، لیکن پھر وہ جب چلا پھرا تو دو چار قطرات نکل آئے اور اس سے جسم یا کپڑے آلودہ ہو گئے، تو اس میں یہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا چونکہ قصد و ارادہ نہیں ہے، اس کے اندر پہلے اس کی کوتاہی کا دخل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، اس پر بھی احتیاطاً توبہ کرنی چاہیے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیشاب کے بارے میں کوشچن تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو قصد و ارادے کے ساتھ یا بے احتیاطیاں کرتا ہے اور یا جہالت کے اندر کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیشاب حرام ہوتا ہے، پھر اس کا جسم آلودہ ہو، تو بالکل قابل گرفت ہے، اور یہ کوتاہیاں عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس پیشاب کی چھینٹوں سے بچ کر رہو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے اب بارش کے دن ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو بارش میں نہا رہے ہیں اور جیسے پانی میں گھس گئے، وہیں پیشاب بھی کر دیا ہے اور نہا بھی رہے ہیں۔ ایک تو پانی سارا ناپاک اگر تھوڑا پانی ہے، اور دوسرا وہ جسم سے لگ کر چونکہ نیچے تک جاتا ہے، پھر بعد میں چاہے یہ ان کا یہ قصد و ارادہ ہو گیا، کون سا لگا رہے گا، پانی سے دھل جائے گا، لیکن جسم تو آلودہ کیا جان بوجھ کر۔ اسی طرح سمندر پہ نہاتے ہوئے سمندر کے اندر چلے گئے اور پھر وہاں پیشاب کر دیا، تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ نے کوئی نکر وغیرہ پہنا ہوا ہے یا ٹراؤزر وغیرہ پہنا ہوا ہے تو وہ پیشاب اس میں تھوڑی دیر رہتا ہے اور وہ کھال کے اندر لگے گا، اور پھر وہ آہستہ پانی کے ساتھ نکل بھی جائے، اور وہ ہوتا کثیر پانی، خیر وہ تو ناپاک نہیں ہوتا، لیکن جسم تو آپ نے آلودہ کر لیا، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح واش روم میں نہاتے، باتھ روم میں نہاتے ہوئے اگر اس طرح پیشاب کیا کہ شاور کا پانی اوپر سے گر رہا ہے، پیشاب بھی کر رہے ہیں، تو وہ ٹانگوں پہ گر رہا ہے، جسم کے اوپر آ رہا ہے، اور سوچ رہے ہیں چلو دھل تو رہا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ لگنا ہی اس کا حرام تھا۔ اس قسم کے امور جو ہوتے ہیں ان میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر کوئی جیسے صورتحال بھائی نے بتائی کہ کھڑے ہوئے تمام طرح احتیاط کے باوجود پھر بھی کوئی قطرہ نکل آیا اور جسم وغیرہ پہ لگ گیا، تو انشاءاللہ یہ قابل گرفت نہیں ہوگا۔